اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے نورانی قاعدے کے پہلے 5 حروف کے بارے میں، ان کے مخارج کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم نورانی قاعدے کے حروف تعجی یعنی حروف مفردات کے دوسرے 4 الفاظ کے بارے میں لیکچر دیں گے۔ پہلے کل کے سبق کو مختصر سا دہرا لیتے ہیں۔ کل کا پہلا لفظ تھا الف۔ تو بیٹا یاد رکھیں، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے۔ اور اس کے بعد ہے با۔ با ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو جب ملایا جاتا ہے تو خشکی والے حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو اس سے با ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ با۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے تا۔ تا کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ زبان کی نوک جب سامنے والے 2 دانتوں کے پیچھے لگے گی تو تا ادا ہوگا۔ کیا ادا ہوگا؟ تا۔ اور اسی طرح سا کے بارے میں بتایا تھا، زبان کی نوک اور یہ سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں کے ساتھ یہ نوک لگے گی تو کیا ادا ہوگا؟ سا۔ زور سے پڑھیے۔ سا۔ 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 اور 5واں حرف کل جو بتایا تھا وہ تھا جیم۔ کیا تھا؟ جیم۔ جیم کے بارے میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ زبان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ زبان کی نوک ہے، ایک حصہ درمیانہ والا حصہ ہے اور ایک حصہ زبان کی جڑ ہے۔ اور جو درمیانہ والا حصہ اوپر کے تالو کے ساتھ جب لگتا ہے تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم۔ اچھا، ان 5 حرفوں کے بارے میں کل یہ بتایا تھا کہ ہر حرف کو 1 الف کے مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور جیم کو 4 الف کے مقدار۔ کتنی الف کے مقدار؟ 4 الف کے ہاں، یہ کل کے سبق کو ایک بار میں پھر دہرا دیتا ہوں، پھر اگلے 4 حرفوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ پڑھیے۔ الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، سا، جیم، جیم، کھینچ کے پڑھیں۔ جیم۔ جیم۔ ہمیشہ قرآن پڑھتے وقت آواز کو بلند رکھیں گے۔ جتنا آواز آپ کا بلند ہوگا اتنا حرف مخرج سے ادائیگی میں آسانی ہوگی اور اتنا زیادہ آپ کا جو ہے ادائیگی میں پختگی آئے گی۔ آواز کو ہمیشہ بلند رکھیں گے۔ کیسا رکھیں گے؟ بلند رکھیں گے۔ جیم کو ایک بار پھر پڑھیے جیم، اونچی آواز سے۔ جیم۔ ماشاءاللہ۔ اب جو ہے اگلے 4 حرف حروف تہجی، حروف مفردات کے اگلے 4 حرف کے بارے میں بتائیں گے۔ جیم کے بعد لفظ آتا ہے ہا۔ یہ ہا بغیر نقطے والی ہا ہے۔ کیا ہے؟ بغیر نقطے والی ہائے۔ اچھا، اس ہا کا مخرج کیا ہے؟ جس طرح زبان کے 3 حصے ہیں اسی طرح خلق کے بھی 3 حصے ہیں۔ ایک وسط خلق، یہ درمیان والا حصہ ہے، اقصی خلق اور ادنی خلق۔ ادنی خلق خلق کا شروع والا حصہ اور وسط خلق خلق کا درمیان والا حصہ، اقصی خلق خلق کا اوپر والا حصہ۔ سمجھائی نہیں؟ اب جو ہا ہے بغیر نقطے والی ہا، یہ خلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ سمجھائی نہیں؟ یوں سمجھیں یہ آپ کی گردن ہے، اس کو گردن اردو میں گردن کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلق۔ خلق کے 3 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے سے نقطے والا خا ادا ہوتا ہے۔ کون سا خا ادا تو ہے؟ نقطے والا۔ اور دوسرے حصے سے بغیر نقطے والا ہا۔ کون سا ہا؟ بغیر نقطے والا ہا۔ اور تیسرے حصے سے جو حروف تہجی کے آخری حروف میں سے جو گول ہا ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ گول ہا۔ 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 اب ہمارا جو سبق ہے وہ
ابتدائی حروف تہجی ہیں، صحیح ہے۔ اب اس کو بغیر نقطے والا ہا کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو اس طرح ادا کریں گے کہ وہ بالکل خلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ یہ 3 حصے ہوئے، اور یہ جو بغیر نقطے والا ہا ہے یہ خلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ کیسے ادا ہوگا؟ ہا ہا، اونچی آواز سے پڑھیں، ایک ساتھ ایک آواز میں، ہا۔ اور اگلا لفظ ہے خا، نقطے والا خا، وہ خلق کے شروع والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسا میں نے بتایا نا، خلق کے 3 گردن کے 3 حصے ہیں، ایک درمیان والا حصہ، ایک شروع والا حصہ اور ایک آخر والا حصہ، اور شروع والے حصے سے نقطے والا خا ادا ہوتا ہے۔ کون سا خا ادا ہوتا ہے؟ نقطے والا خا۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ خا، موٹا کر کے پڑھیں گے، منہ کو کھول کے پڑھیں گے، اور جتنا زیادہ موٹا پڑھیں گے، یہ دوسرا والا خا جو ہے حروف استعلا میں سے بھی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حروف استعلا۔ استعلا کا مطلب ہے موٹے حروف، جو 7 موٹے حروف ہیں اس میں بھی یہ خا آتا ہے۔ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، خا، منہ کو کھول کر، خا، ماشاءاللہ۔ اب جو ہے خا کے بعد آگے اگلا لفظ ہے دال۔ دال ہے، دال کا مخرج اور تا کا مخرج ایک ہے۔ دال کا مخرج اور تا کا مخرج بولو نا، دال کا مخرج اور تا کا مخرج ایک ہے۔ اور دال بھی زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے پیچھے لگنے سے ادا ہوتی ہے۔ دال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک، بولو زبان کی نوک، زبان کی نوک، اور سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے پیچھے زبان کی نوک جب لگے گی تو دال ادا ہوگا۔ کیا ادا ہوگا؟ دال۔ لیکن دال میں فرق یہ ہے کہ دال کو آپ 4 الف کے مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، ایسا پڑھیں گے، دال، دال، ایک ساتھ ایک آواز میں، دال، 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 دال۔ اور اگلا لفظ ہے رال۔ اگلا لفظ ہے رال۔ سا اور دال کا مخرج ایک ہے، سا اور دال کا مخرج ایک ایک ہے۔ جس طرح سا زبان کی نوک اور سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے سے زبان کی نوک لگے گی تو سا ادا ہوگا۔ کیا ادا ہوگا؟ سا۔ اور اسی طرح رال بھی زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں سے لگے گی تو لال ادا ہوگا۔ کیا ادا ہوگا؟ لال۔ اور لال کو بھی 4 الف کے مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، لال، لال، اونچی آواز سے، لال۔ لال۔ اب میرے ساتھ اس کو ایک بار دہرانا ہے، ہا، ہا، ایک ساتھ ایک آواز میں، ہا، ہا، خا، خا، موٹا کر کے اور خلق کے شروع سے ادا کریں، خا، خا، دال، 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 لال۔ لال۔ آج ہمارے یہ 4 حرف مکمل ہوئے، ہمارا دوسرا لیکچر پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، اور اب نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔